ایک خاتون ہے، ان کا نام سعدہ بنت ثعلبہ ہے، وہ اپنے بیٹے زید بن حارثہ کو لے کر کے اپنے میکے آ رہی تھی۔ میکے پہنچی ہی تھی کہ دشمنوں نے حملہ کر دیا اور مال و متاع سامان چھین کر کے اور لوٹ کر کے لے گئے، جانوروں کو اپنے ساتھ بھگا کر کے لے گئے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے تھے، ان کو گرفتار کر لیا۔ انہی گرفتار کیے جانے والوں میں زید بن حارثہ بھی تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے لے جا کر کے زید بن حارثہ کو بازار میں بیچ دیا، اور بازار میں بیچا۔ جس شخص نے خریدا اس کا نام حکیم ابن حزام تھا۔ حکیم ابن حزام کی پھوپھی لگتی تھی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے تحفے میں زید بن حارثہ کو جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ انہوں نے اسے تحفے کے طور پر قبول کر لیا۔ اس کے بعد جب ام المومنین حضرت خدیجہ کی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شادی ہوتی ہے تو وہ تحفتاً زید بن حارثہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتی ہیں۔ اس طرح حضرت زید بن حارثہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں، آپ کے پاس رہتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کا کام کرتے ہیں۔ ادھر والدین کا اپنے بچے کی وجہ سے بہت برا حال ہے، وہ غم میں نڈھال ہیں، ماں کے آنسو ہیں، ہمیشہ جاری ہی رہتے ہیں، تھمتے ہی نہیں۔ باپ بھی اپنے بچوں کی وجہ سے اتنا پریشان ہے کہ شاید و باید جہاں جہاں ممکن ہو سکتا تھا، جہاں جہاں یہ امید کی کرن تھی کہ بچہ یہاں مل سکتا ہے، کوئی جگہ انہوں نے نہیں چھوڑی جہاں انہوں نے اپنے بچے کو تلاش نہ کیا۔ پھر جب قدرت کو ملوانا منظور ہوتا ہے تو صورتحال یہ پیش آتی ہے کہ زید بن حارثہ کے قبیلے کے کچھ لوگ حج کے موسم میں مکہ اور حرم میں تشریف لاتے ہیں، وہیں زید بن حارثہ پر ان کی نظر پڑ جاتی ہے۔ زید بن حارثہ کو وہ دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں، زید بن حارثہ بھی ان کو پہچان جاتے ہیں، باہم ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے ہیں۔ باتوں باتوں ہی میں حضرت زید ابن حارثہ یہ بتاتے ہیں کہ میں محمد ابن عبداللہ کے پاس رہتا ہوں، بہت سکون سے ہوں۔ والدین سے یہ بات جا کر کے بتا دینا۔ جب وہ لوگ حج کر کے پہنچے، جا کر کے والدین کو بتایا کہ تمہارا بیٹا زندہ ہے، محمد ابن عبداللہ کے پاس ہے، مکے میں ہے۔ چنانچہ بچے کے باپ جن کا نام حارثہ تھا اور بچے کے چچا کعب تیار ہوتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ڈھیر سارا مال لے کر کے پہنچتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ جتنا بھی مانگیں گے زید بن حارثہ کے بدلے میں ہم انہیں فدیۃً مال دے دیں گے، لیکن اپنے بچے کو اپنے گھر لے کر کے آئیں گے۔ چنانچہ جب وہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، آپ کے شان میں قصیدہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول، ہم نے آپ کے اوصاف حمیدہ کے بارے میں سنا ہے، آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں، ہم ایک ضرورت سے آئے ہیں، ہم ایک تمنا لے کر کے آئے ہیں، بڑی امید کے ساتھ ہم آپ کے در پر پہنچے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں خالی ہاتھ نامراد اور محروم واپس نہیں بھیجیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صاف صاف بتائیے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے بات رکھی کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ زید جو آپ کے یہاں غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، یہ در حقیقت ہمارا بیٹا ہے۔ اس طریقے کا حادثہ اور واقعہ پیش آیا کہ وہ ہوتے ہواتے آپ تک جا پہنچا ہے۔ آپ جتنا مال مانگیں فدیے کے طور پر، بدلے کے طور پر ہم منہ مانگا دام دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہمارے اس بچے کو ہمارے پاس جانے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کسی مال کی ضرورت نہیں، مجھے کسی سامان کی ضرورت نہیں۔ زید بن حارثہ کو بلایا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں، میں انہیں جانے پر مجبور نہیں کروں
گا۔ وہ جو دونوں ان کے گھر سے عزیز قریب ایک والد اور چچا آئے تھے، وہ تو سمجھ گئے کہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ کون والدین کو چھوڑ کر کے دوسرے کے پاس رہنا منظور اور پسند کرے گا؟ کون ایسا آدمی ہے جو آزادی کی زندگی پر غلامی کی زندگی کو ترجیح دے گا؟ چنانچہ بلایا جاتا ہے حضرت زید کو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، زید ان کو پہچانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ حضرت زید کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول پہچانتا ہوں، یہ میرے والد محترم ہیں، ان کا نام حارثہ ہے، یہ میرے عم محترم چچا محترم ہیں، ان کا نام کعب ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کس لیے آئے ہیں؟ یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، میری طرف سے تمہیں کھلی اجازت ہے، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، مجھے کسی ساز و سامان اور روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تم میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو میں تمہیں جانے پر مجبور نہیں کروں گا، تم یہاں رہ سکتے ہو، معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، مرضی آج تمہاری چلے گی۔ اس بندے نے غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی، فوراً کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کے پاس رہوں گا، اپنے والدین کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یہ غیر متوقع جواب اس کے والد اور اس کے چچا پر بجلی بن کر کے گرا۔ ان کو توقع بھی نہیں تھی کہ بیٹا اس طریقے کا جواب دے گا۔ فرمایا باپ نے کہ تمہیں کچھ پتا ہے، تم والدین کو چھوڑ کر کے یہاں رہو گے؟ اس شخص نے جواب دیا، اس لڑکے نے، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی ایسی ہستی ہے کہ اس پر ایک دو والدین کو نہیں، ہزاروں والدین کو قربان کیا جا سکتا۔ فرمایا تمہیں کچھ پتا ہے کہ تم غلامی کی زندگی کو آزادی کی زندگی پر ترجیح دے رہے ہو؟ تم آزادی کی زندگی کو چھوڑ کر کے غلامی کی زندگی جینا پسند کر رہے ہو؟ فرمایا ہاں، یہاں کی غلامی کی زندگی ایسی زندگی ہے جس پر ہزاروں آزادی کی زندگی کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ لوگ ہمارے پاس بھی رہتے ہیں، کیا کوئی ہمارے اخلاق اور کردار سے، ہمارا نوکر یا ہمارا خادم یا کوئی دوسرا ہمارے اخلاق سے اس طرح متاثر ہوا کہ وہ یہ کہے کہ اب ہم اپنے گھر نہیں جائیں گے، بس ہم یہی رہیں گے، یہی گھر ہمارا گھر ہے، یہی در ہمارا در ہے۔ آپ تو چھوڑیے، ہم استاد ہیں، طلباء کو پڑھاتے ہیں، ایک طالب علم 4-5 سال تک ہمارے پاس رہتا ہے، ایک طالب علم بھی تیار نہیں ہوا اور اس کی زبان سے یہ نہیں سنا گیا کہ آج سے استاد کا گھر اور در میرا گھر اور در ہے، اسی کو میں اپنا گھر اور اپنا در سمجھتا ہوں، اب میں اپنے والدین کے پاس نہیں جاؤں گا، میں اب اپنے استاد محترم کے پاس رہوں گا، استاد کا گھر میرا گھر ہے، استاد کا در ہمارا در ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو اخلاق تھے وہ اخلاق ہمارے پاس نہیں ہیں، وہاں اصلی اخلاق تھے، ہمارے اخلاق جعلی ہیں، وہاں حقیقی اخلاق تھے، ہمارے پاس اخلاق مصنوعی ہیں۔